الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے 20 لیسن ہو گئے ہیں الحمدللہ اب تک، اور اب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہمارا جملہ اسمیہ یا جز اسم کا جو ہے اس کو مکمل کرنے میں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ فعل والا حصہ شروع کریں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جملہ اسمیہ میں استعمال ہونے والے اسماء الموصولہ جو ہے نا وہ ان کو دیکھا تھا کہ کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اسماء موصولہ وہ ہیں جو ایک ہی جملے کے اندر دو چیزوں کو یا دو چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس میں جو دو سادہ ترین کلمات تھے وہ تو تھا ما اور من، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ما جو ہے 3 قسم کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک ما موصولہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، اس سے پہلے ایک ما منفی کا بھی پڑھا تھا اور ایک ما سوالیہ بھی پڑھا تھا۔ یعنی کہ ما کا مطلب جملے کے حساب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا، اور ما کا مطلب نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ما کا مطلب جو یا جس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو من ہے وہ جب سوالیہ آتا ہے تو وہ مانا دیتا ہے کون کے، من انتا تم کون ہو، اور جب موصولہ کے طور پر آتا ہے یعنی ملانے کے لیے تو پھر اس کا مطلب جو یا واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر ہم نے دیگر دیکھے اسماء موصولہ کہ اللذی اور اللذانی اور پھر اللذین، اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی اور اللاتی جمع کے لیے، اور ان کو ہم نے مثالوں سے سمجھا کہ کیسے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی مثالیں قرآن پاک سے، اور پھر جملے ہم نے کچھ دوسرے قسم کے بھی بنائے جو عام روزمرہ گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے سیکھا کہ ان اسماء موصولہ کا استعمال ایک جملے کے اندر کس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر کچھ ایکسرسائز تھی، چھوٹی سی تھی، لیکن شاید اس دفعہ مجھے کم لوگوں نے کر کے بھیجی ہے، پہلے جتنی تعداد نہیں تھی، یا تو وہ مشکل لگی ہے یا مصروفیت تھی آپ کی۔ کچھ لوگوں نے مجھے کر کے بھیجی ہے اور کافی انہوں نے صحیح کیا ہے کام، لیکن جو لوگ عام طور پہ کر کے بھیج رہے تھے نا ایکسرسائز، ان میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو بہرحال ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی مشکل ہوئی ہے یا کیا اس دفعہ کوئی مصروفیت تھی یا کیا مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ایک اچھی پریکٹس آپ لوگوں نے شروع کی ہے تو اس کو پلیز جاری رکھیں، اور یہ ایکسرسائز کی پریکٹس جاری رکھنا آپ کا اصل میں کورس کو جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ جو ہی آپ اس معاملے میں سستی دکھائیں گے، اس میں کام کرنا چھوڑیں گے، تو اس کے چانسز یہ ہیں کہ آپ کورس کو بھی چھوڑ دیں کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ پھر چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جو لوگ کر رہے ہیں ایکسرسائز باقاعدگی سے، ان کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا، احساس ہو گیا ہوگا، اور میری بات پہ یقین آ گیا ہوگا کہ جب ایکسرسائز آپ ریگولرلی کرتے ہیں اور اس کو اپنے کوشش سے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ اصل میں آپ کو سمجھ آتی ہے اس ٹاپک کی کہ وہ ٹاپک کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی اگر پیچیدگی ہے تو وہ بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف لیسن سن کے سمجھیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آگے جا کے آپ کو وہ چیز جب دوبارہ استعمال کرنی پڑتی ہے تو پھر ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا استعمال کیسے تھا۔ جیسے اب ہم تقریباً ہر کلاس میں اسمیہ جملے بنا رہے ہیں مختلف قسم کے، لیکن اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، مثلا مرکب توصیفی اگر کوئی آ جاتا ہے، یا مرکب اضافی، مرکب جاری، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی یہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، تو لیکن اگر کسی نے ان مرکبات کا صحیح استعمال یا اس کی صحیح شکل نہیں سیکھی یا نہیں سمجھی، تو اس کو اب ان جملوں میں بھی مشکل ہو رہی ہوگی، یا وہ اپنی طرف سے اگر صحیح بنا رہا ہے تو وہ اس میں غلطی ہو رہی ہے۔ یعنی مرکب اضافی میں
مضاف اور مضاف الیہ کی کیا شکل ہوتی ہے یہ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوا اب تک تو وہ پھر آپ جب جملے میں مرکب اضافی استعمال کریں گے تو تب بھی غلطی ہونے کا امکان ہوگا. اسی طرح مرکب جاری اگر آپ کو نہیں یاد رہا کہ جی جو جار پہلے حرف جار ہوتا ہے پھر آگے والا اس میں مجرور ہوتا ہے تو پھر آپ ممکن ہے اس کو منصوب کی شکل میں لکھ دیں یا آپ مرفوع کی شکل میں لکھ دیں بجائے مجرور کے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اگر کسی میں کوئی اس میں کوئی کمزوری ہے بھی کسی ٹاپک میں کسی چیز میں تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس لیسنز ہیں نوٹس ہیں آپ کے پاس اور پھر ہمارے پاس یہ ویڈیوز بھی ریکارڈ ہوئی ہیں. آپ ان کی مدد سے آسانی سے ان کو کور کر سکتے ہیں. بس تھوڑی سی دلچسپی لیں تھوڑا سا ٹائم دیں جتنی آپ میں کمی ہے اتنا تھوڑا ایکسٹرا ٹائم دے دیں اور وہ پھر آپ بالکل انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اچھا آج کا جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے ایک نئی چیز ہے. پچھلی دفعہ جیسے ہم نے دیکھا نا اسماء موصولہ اب ہیں ضمائر المنفصلہ. ضمیر وہی ہوتا ہے جو پروناؤن کہتے ہیں نا کسی کو. جیسے میں نے کہا کہ وہ اسلم ہے وہ لاہور میں رہتا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے. یہ جو وہ آ رہا ہے پہلی دفعہ ہم نے اس کا نام بتا دیا اس کے بعد ہم ہر دفعہ اس کا نام نہیں استعمال کر رہے اس کے ساتھ اس کا ضمیر استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ. اسی طرح اگر کوئی فیمیل ہے تو ہم کہیں گے جی زینب کراچی میں رہتی ہے وہ ایک استانی ہے وہ فلاں اسکول میں پڑھاتی ہے. پھر وہ یعنی باقی سارا مضمون جتنا بھی ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہم اس میں ضمیر استعمال کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں. پھر یہ ہے کہ واحد بھی ہوتا ہے اور عربی میں تو تسنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع تو ہوتا ہی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ جو ضمیریں ہیں ان کا کیسے ہم استعمال کریں گے اور وہ مختلف ضمیریں واحد تسنیہ اور جمع کی کیا ہیں. اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے ایک سیکنڈ پرسن ہوتا ہے ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے. انگلش میں ہم نے سیکھا ہوگا نا کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ فرسٹ پرسن ہے اور جس سے بات کر رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہے یعنی وہ وہاں موجود نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں دی نا اسلم اور زینب وہ یعنی وہاں موجود نہیں اس لیے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ. اور اگر جس سے میں بات کر رہا ہوں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو پھر میں کہوں گا تم یا آپ. اور اپنے بارے میں بات کروں گا تو میں کہوں گا میں یا ہم. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر میں کہوں گا ہم. بس یہی چیز ہے جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھنی ہے. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے عربی میں کون سے الفاظ ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کچھ الفاظ آپ کے علم میں ہوں گے آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کسی اور طرح سے. ہم بعض کا اردو میں بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں عربی والے تو کچھ کی پہچان ہوتی ہے. تو کچھ اس لیسن میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہ آپ نے پہلی دفعہ سے سیکھنی ہوتی ہیں. تو میں کچھ تو پہلے تو میں تھوڑا لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ اور پھر ان کو آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اچھا ضمائر تو ہو گیا ضمیر کی جمع. ضمیر وہی پروناؤن. اچھا منفصلہ سے کیا مراد ہے جو علیحدہ ہو. ٹھیک ہے نا. فصل کہتے ہیں نا چیز جو علیحدہ ہے دوسرے سے. تو جو جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ابھی ہم بعد میں متصلہ اس کو وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ ہم بعد میں سیکھیں گے کہ متصلہ کیا جو جڑی ہوئی ہو اور منفصلہ جو علیحدہ ہو. تو یہ وہ ضمیریں ہیں جو علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتی ہیں کہ جیسے ہے نا ہی اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہی یا شی یا دے. تو یہ ہم اردو میں بھی علیحدہ لکھتے ہیں انگلش میں بھی علیحدہ لکھتے ہیں اور عربی میں چونکہ جو ضمیریں بعض نا الفاظ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو وہ متصلہ کہلاتی ہیں لیکن جو علیحدہ علیحدہ لکھی ہوں گے الفاظ وہ منفصلہ. اس لیے اس کا نام ہے منفصلہ یعنی یہ جو علیحدہ لکھی جاتی ہے. اچھا اب اس میں آپ پہلے دیکھ لیں واحد پھر مثنیٰ. اب ان چیزوں سے آپ اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے واحد مثنیٰ جمع سے کیونکہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس میں ان کا استعمال کیا ہے. اچھا اب اس میں جی پہلے تو دیکھیں آپ ہوا ما
या फिर आ गया जी अंत, अंतुमा, अंतुम, और अंति, अंतुमा, अंतुम, और अन्ना, नहनु, नह। ये टोटल हुई जी 14। वैसे तो ये 15 नजर आ रही है, लेकिन ये जो नहनु है ये तस्निया हो या जमा हो नहनु ही कहते हैं। वैसे तो अंतुमा को अगर आप इनको भी एक गिन लें और इनको भी एक गिन लें तो तादाद और कम हो जाती है, लेकिन ये बादल नहनु एक ही काउंट होता है, तो ये आप 15 समझ लें या 14 समझ लें। तो इसमें ये हो गया हमारा मुज़क्कर, ये मुअन्नस, फिर ये भी मुज़क्कर और ये मुअन्नस, और ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम। अब ये जो आखिरी है इसको आप कहते हैं मुतकल्लम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसको उर्दू या अरबी दोनों में मुतकल्लम कहते हैं, यानी जो बात कर रहा है, जो कलाम कर रहा है वो मुतकल्लम कहलाता है। और जो सेकंड पर्सन है इसको आप कहते हैं हाजिर, और ये है गायब। अब ये जो चार्ट है ना ये मुकम्मल हो गया, आपके सामने मुकम्मल शक्ल आ गई है ज़माइर मुनफसिला की, यानी जो गायब का सीगा वो है जो मौजूद नहीं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करूं जो ना आप में मौजूद है और ना वो यहाँ पे है, वो कोई गायब है, किसी के बारे में बात कर, जैसे हमारा कोई मुमकिन है आपकी क्लास में से हो लेकिन वो आज क्लास में नहीं आया, तो मैं कहूंगी वो फलां शख्स जो है ना वो आज क्यों नहीं आया, किसी को पता है, तो अब वो गायब है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। वो मुज़क्कर होगा तो हुआ, और दो होंगे तो हुमा, और जमा होगा तो हुम, दो से ज्यादा होंगे तो हुम। मुअन्नस होगा थर्ड पर्सन तो भैया, ये इसके ऊपर पेश नहीं है, ये ज़ेर है भैया, और दो होंगे तो हुमा ही होगा, मुज़क्कर के लिए भी हुमा है, मुअन्नस के लिए भी हुमा है, और जमा के लिए ये मुज़क्कर के लिए हुम है, मुअन्नस के लिए हुन्ना, ठीक है। अच्छा, हाजिर वो होता है जिससे बात की जाए, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे लिए आप हाजिर हैं, यानी सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन था, ये सेकंड पर्सन है, जिससे बात कर रहा हूं, जो मेरी बात बराह रास्त सुन रहा है, जिससे मैं मुखातिब हूं, वो सेकंड पर्सन है, और उसको हम अरबी में क्या कहेंगे, हाजिर है वो। तो उसमें मुज़क्कर के लिए अंता, एक के लिए, दो के लिए अंतुमा, और दो से ज्यादा जमा यानी के लिए अंतुम, और अगर मुअन्नस है जिससे बात हो रही है तो फिर एक है तो अंती, बस ये जो ज़बर है वो ज़ेर हो जाएगी, और दो के लिए अंतुमा ही है, दोनों के लिए मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो दोनों के लिए अंतुमा, और जमा के लिए मुज़क्कर था अंतुम और मुअन्नस है अंतुन्ना, अंतुन्ना, अलिफ नून ता नून, और जो बात कर रहा है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लम, तो वो एक है तो अना, और एक से ज्यादा है तो नहनु, वो दो हो यानी तस्निया और जमा में फर्क नहीं, वो नहनु ही कहलाता है। अच्छा, इसको आप यूं प्रैक्टिस भी आपने करनी है, मैं आपके सामने बताता हूं कि जैसे मैं, आप फर्ज कर लें कि मैं हूं यहाँ बात करने वाला मुतकल्लिम, वाहिद भी यहाँ है और तस्निया भी यहाँ है और जमा भी यहाँ है, ठीक है। सेकंड पर्सन मेरे सामने है,
جو آپ لوگ سن رہے ہیں، یعنی وہ حاضر ہے. اور جو غائب ہے تھرڈ پرسن ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ جو مذکر ہے وہ میرے دائیں طرف ہے، یعنی جس کی میں بات کر رہا ہوں تھرڈ پرسن کی، اس کو میں اگر اشارہ کروں کہ جی وہ فلاں، تو وہ مذکر اس طرف ہے اور مؤنث کا جو تھرڈ پرسن ہے وہ اس طرف ہے. تو اب میں اگر آپ سے اس کی پریکٹس کراؤں یا آپ میری بات سنیں اور اس طرح پھر بعد میں بھی آپ پریکٹس کریں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور یہ بار بار استعمال ہوں گی، اور آپ کے ذہن میں نہ صرف یہ الفاظ اچھی طرح میمورائز ہو جانے چاہیے بلکہ معنی کے ساتھ آپ کو پتا ہو. جب آپ ہننا بات کریں یا انتم نہ کریں یا انتم انتما، تو یہ سارا فوراً آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سے مراد کون ہے اور کتنے ہیں، تعداد بھی، اور کون یعنی اس سے مراد کیا ہے. تو اب جیسے میں کہوں کہ جی انتا، اچھا آپ فرض کیا سامنے مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو جو تھوڑا سا دائیں طرف ہے وہ مذکر ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح جو تھرڈ پرسن ہے وہ میرے اس طرف بالکل جو ہے وہ مذکر ہے اور اس طرف جو ہے مؤنث. اب میں کیا کہوں گا کہ ہوا یعنی وہ ایک مرد، اور دو ہو گئے تو ہما، اور جمع ہو گیا تو ہم. ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم. اب مؤنث کی طرف آ رہے ہیں تھرڈ پرسن، تو ہیا ہما ہننا. ہیا ایک، ہما دو، ہننا سب مؤنث. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب سامنے کی بات جو سیکنڈ پرسن ہے، میں نے جیسے کہا کہ اگر میں تھوڑا سا اس طرف اشارہ کروں گا تو وہ مذکر کہہ لیں آپ، اور ادھر کروں گا تو مؤنث کہہ لیں. تو انتا انتما انتم. انتی یہ اب مؤنث کے لیے ایک، انتی یعنی تم ایک عورت یا تم ایک لڑکی. انتما انتن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ٹھیک ہے، یہ ساری ضمیریں. اسی طرح آپ بعد میں بھی پریکٹس کریں، بے شک سامنے گھر میں سے یا کسی دوست سے کسی کولیگ سے اس طرح بٹھا کے سامنے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بالکل یاد ہو جائے گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. نحن جمع کے لیے ہو گئے. تو یہ ساری آپ اسی طرح تصور کریں کہ ادھر تھرڈ پرسن مذکر ہے، ادھر تھرڈ پرسن مؤنث ہے، ادھر سیکنڈ پرسن مذکر ہے، ادھر سیکنڈ پرسن مؤنث ہے، اور ادھر متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن ہے. تو اب آپ نے اس کو واحد، تثنیہ اور جمع کے تینوں سیگے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی. تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کے سیگے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ضمیر منفصلہ جو ہے تو یہ اس سے کافی آسانی ہو جائے گی. یہ چونکہ کافی زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے تو آپ اپنے دوسرے جو جملے نارمل ہوں گے ان میں بھی استعمال کر سکیں گے آسانی سے، اور قرآن پاک میں جائیں گے وہاں بھی آپ ان کا مطلب سمجھ جائیں گے. تو یہ میں نے لکھ کے بھی بھیج دیا، آپ کو دکھا دیا. یہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی تصویر لے لوں، آپ کو شیئر کر دوں، یا ویسے آپ کے نوٹس میں بھی یہ بنا ہوا ہے چارٹ، اس میں کوئی مشکل نہیں. بس مسئلہ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اچھا، اب آپ اس کی مثالیں لیں گے تو اس سے اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی ساری چیزیں. میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو اس میں سے جو مثالیں دی گئی ان کو سمجھاتا جاتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ساری جو ضمیریں ہیں یہ مکمل طور پہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ آپ کی اسکرین پہ آ گیا جی لیسن نمبر 21، الضمائر المنفصلہ، حالت رفع والی ضمائر. اچھا، اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، چلے خیر وہ اس میں بھی لکھی ہوں گی، ساتھ ساتھ میں سمجھاتا جاؤں گا. ایک تو یہ کہ یہ ساری مبنی ہوتی ہیں، ان کی شکل چینج نہیں ہوتی. یہ آسانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو منصرف ہوتے ہیں نا کلمات، ان میں پھر جملے کی حیثیت کے حساب سے یا کہیں وہ رفعی حالت میں آتے ہیں، کہیں وہ نصبی حالت میں آتے ہیں، کہیں وہ جری حالت میں آتے ہیں، تو وہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو مکمل پریکٹس نہ ہو جائے. تو لیکن جو چیز مبنی ہوتی ہے اس میں پھر غلطی کا امکان نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے یاد کر لی، مثلا ہوا ہے
تو اس نے ہوا ہی رہنا ہے. جہاں بھی لکھا جائے گا، جس حالت میں بھی، فکرے کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں، جہاں بھی ہو، یہ اس نے ہوا ہی رہنا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں نا، ہما ہن، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، اور انا اور نحن، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی ضمیر معرفہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں گنی جائے گی، اس کے ساتھ الف لام ہو یا نہ ہو، لیکن یہ معرفہ ہے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ معرفہ کے ساتھ الف لام ہی لگا ہو، کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو الف لام کے بغیر بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایک مثال اس کی یہ بھی ہے، یہ جو منفصلہ ضمیر ہے نا سارے، یہ معرفہ ہیں اور مبنی ہیں. دو باتیں ہوگی. اس کے بعد یہ اس کی مثالیں دیکھیے آپ. ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک مرد ہے. اس کے ساتھ ایک ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ حالت میں ہے اس کی جو خبر ہے. اسی طرح کیا ہے جی، ہننا نساء صالحات. ہننا کیا ہم نے دیکھا تھا، تھرڈ پرسن مؤنث اور جمع، یعنی غائب اور فیمیل اور جمع. تو اس کا کیا ہوا، ہننا، یعنی ہیا واحد کے لیے ہے، ہما دو کے لیے ہے، اور جمع کے لیے ہننا. تو ہننا نساء، وہ عورتیں ہیں. کیسی عورتیں ہیں؟ صالحات، یہ ان کی صفت آ گئی. تو یعنی وہ نیک عورتیں ہیں. اب یہ دیکھیے نساء صالحات، یہ کیا ہے؟ یہ ویسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اب ایک اور چیز کروں کہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے تھوڑا اس میں سے انٹریکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون چیز، کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس سٹیج پہ ہیں، اس پیج پہ ہیں جہاں پہ میں ہوں یا کہ نہیں. کیونکہ کچھ لوگ تو مجھے ہوم ورک بھیج رہے ہیں، لیکن ہوم ورک میں تھوڑا سا آپ کے پاس آسانی ہوتی ہے، آپ کہیں سے سیکھ سکتے ہیں، آپ نوٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ کے کر لینا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ کا جواب صحیح ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو مکمل سمجھ آ رہی ہے. تو بہرحال یہ آپشنل ہو سکتا ہے. میں مثلا کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ میں سے کس کو پتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. ممکن ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن میری یہ بہرحال خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو میں اس میں انوالو کروں، تاکہ آپ کا اس میں حصہ زیادہ بڑھے اور آپ میں دلچسپی زیادہ پیدا ہو اور آپ اس میں مزید گرو کریں. کیونکہ ون سائیڈڈ چیز جو ہے نا وہ اتنی کلیئر نہیں ہو رہی. مجھے ابھی تک بھی کلیئر اتنا اچھا نہیں پتا چل رہا کہ آپ لوگ کس طرح سے چل رہے ہیں ساتھ. تو ہوم ورک دینے کے بعد کچھ تو فائدہ ہوا ہے، یقیناً مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ لوگ اس میں پریکٹس کر رہے ہیں. وہ کہ اس کے بعد کافی سارے لوگ غائب ہو گئے، اور اگر میں آپ سے کلاس کے دوران انٹریکشن شروع کروں گا تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے خطرہ کہ ممکن ہے لوگ غائب ہوں گے جی، وہ اب سوال کرنے لگے ہیں تو ہم غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ نہ ہو کہ کلاس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں آپشنل کر دوں اگر کہ جی مثلاً اس بارے میں کون بتانا چاہتا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر دیں تو اس سے بات کر لی جائے گی. میں یعنی بائی نیم نہیں پکاروں گا کہ جی آپ بتائیں. وہ ممکن ہے بعد میں آ کے کسی سٹیج پہ ہم یہ بھی کر لیں. تو فرض کیا میں اگر آپ سے کہوں کہ جی یہ جو ہننا نساء صالحات ہے، ہننا کی تو آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے. نساء صالحات کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے اس میں سے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے؟ اگر کوئی بتا سکتا ہے کسی کے ذہن میں کیا آ رہا ہے تو وہ آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں، پھر میں ان سے بات کروں گا صرف. جی عرفان خان آپ بتائیے. سر مجھے لگ رہا ہے یہ مرکب توصیفی ہے. سوری وہ مائک کا ایشو تھا. اب بولیے، پہلے آواز نہیں آئی مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. پھر سے بولیے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا. نساء صالحات ان سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یعنی یہ میں معنی نہیں مرکب پوچھتا. توصیفی، مرکب توصیفی. جی بالکل صحیح ہے، مرکب توصیفی ہے یہ. کیونکہ ہم نے جو مرکب توصیفی ناقص مرکبات ہم نے جو پڑھے تھے نا، اس میں ایک ہم نے قسم پڑھی تھی مرکب توصیفی. تو یہ نساء صالحات ان کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پہلے والا موصوف ہے
اس میں موصوف ہے اور دوسری اس کی صفہ ہے اس کے مطابق. تو ویری گڈ, یہ صحیح ہو گیا. اچھا جی آگے بڑے, تو یہ یعنی یہ اس کا ترجمہ ہو گیا وہ نیک عورتیں ہیں. پھر آگے کیا ہے جی, انتا ابراہیم. اب یہ اصل میں تو ہم نے آج کے لیسن کے حساب سے اس میں سیکھنا ہے کہ انتا کیا ہے. انتا میں نے کہا نا تم ایک مرد, انتی ہوتا تو تم ایک عورت, تم ایک مرد تم ایک عورت, انتی ہو جاتا ہے. تو یہ انتا ہے تو یہ تم ایک مرد. تو اب یہ اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, تو میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے, کوئی بتا سکے کہ یہ جو پہلے ہے اور پھر انتا ہے اور پھر ابراہیمو ہے. جی امان اللہ صاحب. سر انت ابراہیم, کیا تم ابراہیم ہو؟ تو یہ سوالیہ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے, ہم نے سیکھا تھا نا کلمات استفہام, تو یہ اس میں سے حمزہ, آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. ہو گیا حمزہ استفہامیہ, اور انتا وہی ابھی میں نے جو ضمیر منفصلہ کی بتائی, تم یعنی ایک مرد کے لیے انتا, اور ابراہیم یعنی میں کسی سے پوچھ رہا ہوں, سامنے والے وہ شخص موجود ہے میرے سامنے, میری بات سن رہا ہے, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کیا تم ابراہیم ہو. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ امان اللہ صاحب. اچھا آگے ہے ما, اب وہ یعنی جو بندے جس سے سوال کیا گیا نا وہ آگے جواب دے رہا ہے جی. ما انا ابراہیم بل انا محمود. تو یہ اگر کوئی بتا سکے, جو بتا چکے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی بتا سکے, کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے گا. ما انا ابراہیم بل انا محمود. جی یہ مجھ سے نام تو نہیں پڑھا جا رہا, یہ کوئی ای میل لکھی ہوئی ہے, آپ بتائیے. شیخ ارسلان ہے شاید نام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں یہ جو سمجھ آ رہی ہے اس کے لحاظ سے ہے, میں ابراہیم نہیں بلکہ میں محمود. ہاں لیکن اس میں نا آپ ہوں کا بھی لفظ استعمال کرتے نا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ عربی میں ہوں یا ہے یا ہیں کا ترجمے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا, وہ جب شکل ہوتی ہے نا جملہ اسمیہ کی تو وہ خود اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب اس کا ہوگا, آپ نے بالکل صحیح بتایا لیکن ساتھ ہوں نہیں لگایا. آپ نے کہنا ہے میں ابراہیم نہیں ہوں بلکہ میں محمود ہوں, کیونکہ اردو میں ہم جب بات کریں گے تو جب تک ہوں نہیں لگائیں گے تو سننے والے کو سمجھ نہیں نہ آئے گی پوری طرح کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں ابراہیم نہیں ہوں بلکہ میں محمود ہوں. ویری گڈ. چلے یہ بڑی خوشی کی بات ہے جی, آپ لوگ ہمت بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی صحیح رہے ہیں. اچھا اب آگے والا جو ہے نا, اس پہ آپ سب لوگ غور کریں پہلے, اور پھر جس کو مکمل سمجھ آئے نا صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں. الخادمانی المبسوطانی حاضرانی وہما مجتہدانی. اب یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اور اس کی جو شکل ہے نا ہر کلمے کی, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے یا یہ خبر ہے یا مبتدا ہے. اس میں ویسے تو یہ جو ریڈ کلر میں کلمات دیے گئے نا وہ تو ہمارے آج کا لیسن کا ٹاپک ہے کہ جی وہ ہم جو ضمیر کو سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اور اس کا استعمال سمجھ رہے ہیں. اس جملے میں ہما لکھا ہوا ہے. اب ہما کیا ہے؟ دو مرد, ٹھیک ہے, غائب, جو یہاں موجود نہیں ہے, نہ آپ میں سے ہیں وہ اور نہ میری طرف ہے کوئی, یعنی نہ فرسٹ پرسن ہے نہ سیکنڈ پرسن, یہ تھرڈ پرسن ہے. تو تھرڈ پرسن میں دو کے لیے کیا ہے؟ ہما. ویسے تو مرد کے لیے بھی ہما ہے اور عورت کے لیے بھی ہما ہے, لیکن یہاں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہما جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ایک تو چیز آخری ہوگی ہما مجتہدانی, یہ اتنا بھی ہم سمجھ گئے تو آج کے لیسن کے حساب سے تو یہ کافی ہے. لیکن جو اس سے پہلے ہے واؤ سے, الخادمانی المبسوطانی حاضرانی, یہ والا ایک جو جملہ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئیے. تو کوئی بتائے گا جی؟ اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں پوچھوں گا, ویسے نہیں پوچھوں گا میں. جی امان اللہ صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ویسے پہلے بھی بتا چکے ہیں, میری خواہش تھی کہ کوئی دوسرا شخص بتاتا, لیکن چلیں اور کوئی ہمت نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے, آپ بتائیے جی امان صاحب. سر
یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں پہلا والا معرفہ ہے اور بعد میں نکرہ آ رہا ہے. الخادمان المبسوطان معرفہ ہے اور حاضران نکرہ ہے. تو یہ مرکب اضافی پیچیدہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ وہ آ رہے ہیں نا. نہیں، آپ نے نکرہ اور معرفہ کی تو صحیح پہچان کر لی ہے، لیکن آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الخادمان سے لے کر حاضران تک یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے، یہی کہا ہے آپ نے؟ جی. ہاں نہیں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اور کوئی ہمت کرے گا کوئی اور؟ میں نے اسی لیے نا آپ کو ٹائم دیا، میں نے کہا تھا کہ اس کو ذرا سوچ سمجھ کے اور پھر جس کی مکمل سمجھ میں آئے وہ بتائیں. میں آپ کو ہنٹ ایک دے دیتا ہوں. دیکھیے، الخادمانی المبسوطانی یہ دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور حاضرانی نکرہ ہے. اب اس سے آپ کے ذہن میں کچھ آیا ہوگا. اور تیسری بات، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینے اس کی حالت بھی دیکھیں آپ. یہ کون سی ہے حالت؟ یہ تینوں کی حالت یعنی رفعی ہے، اس میں کوئی بھی نسبی یا جری حالت نہیں ہے. تو اب جی آپ ارسلان صاحب، یہ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے؟ آپ اعتماد سے بات کریں نا. آپ تو کہہ رہے ہیں یہ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے، آپ نے سوالیہ منفی فکرہ بنا دیا. یعنی جو آپ نے ہے جملہ اسمیہ ہی لگ رہا ہے. جملہ اسمیہ ہی لگ رہا ہے تو کیسے بنے گا؟ بالکل آپ کا جواب تو صحیح ہے یہاں تک، حاضرانی تک یہ جملہ اسمیہ ہی ہے، لیکن اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا خادمانی ہے اور خبر جو ہے حاضرانی. تو المبسوطانی کیا ہے؟ یہ مبسوطانی. آپ نے کہا نا الخادمانی جو ہے یہ مبتدا ہے اور حاضرانی خبر ہے، تو جملے میں تو المبسوطانی بھی ہے نا، اس کو ہم اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ ویٹیج دیں گے. متعلق خبر. جی متعلق خبر نہیں، یہ اب آپ نے تکا لگایا ہے جو کہ صحیح نہیں لگا ہے. متعلق خبر جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا یہ. اچھا چلیں، اگر اور کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیں، نہیں تو میں پھر اس کو وضاحت کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے کافی ہمت کی ہے، اور اس کا مطلب کہ آپ کے ذہن میں ہیں چیزیں کافی ساری، اور اتنا جتنا آپ لوگوں نے بتایا یہ بھی بہت بہت کافی ہے میرے لیے باعث اطمینان ہے. تو اس میں آپ لوگ سن لیں. اچھا، جو بات کر لے اور ختم ہو جائے نا اس کی بات، وہ اپنا مائک میوٹ کر لیا کریں پھر وہ تاکہ نوائز نہ ہو. اچھا، اس میں جی یہ ہے کہ الخادمانی المبسوطانی یہ ہے مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں رفعی حالت میں ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر لحاظ سے یعنی ایک جیسی ہیں، یعنی جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہے چاروں لحاظ سے. تو یہ بن گیا مرکب توصیفی. اس کے بعد حاضرانی یہ نکرہ آ گیا نا. تو ہم نے پڑھا تھا جو سادہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ الخادمانی المبسوطانی یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ بن گیا مبتدا، یعنی ایک مرکب ناقص ہے، دو کلمات پہ مشتمل ہے، ایک موصوف ہے دوسری اس کی صفت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو خوش خادم یا دو خوش ملازم، یعنی وہ خوش دل آپ کہہ لیں، آپ کو آگے جملوں میں نظر آئے گا، یعنی جو ہیپی ہیں، ٹو ہیپی سرونٹس یا ٹو ہیپی امپلائیز. ٹھیک ہے، حاضرانی وہ حاضر ہیں، دو خوش دل ملازمین حاضر ہیں. اب حاضر ہیں خبر ہوگی ان کے بارے میں، یعنی دو ملازمین جو خوش ہیں، اب وہ کمپنی سے خوش ہیں یا جس بھی وجہ سے خوش ہیں، وجہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ خوش ہیں، ہیپی ہیں. تو وہ ان کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ موجود ہیں، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہیں، حاضرانی. اس کے بعد کیا ہے؟ واؤ کا مطلب تو ہو جائے گا اور، پھر کیا ہے؟ ہما مجتہدانی. یہ آج کے لیسن کے حساب سے ہما تسنیہ کے لیے آ گیا نا، یعنی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن جن دو بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ وہاں موجود نہیں ہیں. میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کسی کے دو لوگوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جی وہ جو دو لوگ ہیں یا دو ملازم ہیں جو خوش دل ہیں وہ آج یعنی ڈیوٹی پہ موجود ہیں. وہما مجتہدان. مزید اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ دونوں محنتی ہیں. وہما مجتہد. اچھا، ہما مجتہدانی
اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ الگ سے بھی ہے، لیکن واو لگا کے تو یہ عطف کہتے ہیں اس کو، تو دو جملوں کو ملا کے ایک جملہ بنایا گیا۔ اچھا جی آگے اسی طرح بڑھیں، ان الارض والسماوات مخلوقات وہن آیات بینات۔ اچھا جی اس میں کوئی مدد کرے گا؟ یہ اس میں ایک نئی چیز آئی ہے جو اوپر نہیں تھی۔ اب یہ جو انا آیا ہے اس کا ہم نے ریسنٹلی پڑھا تھا نا، انا و اخواتھا، یا اس کو ہم نے کہا تھا مبتدا کے عوامل، تو ان میں سے ایک انا تھا، بلکہ سب سے پہلا یہی تھا۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا چلیں اب میں زیادہ ہم ٹائم نہیں لیتے تاکہ پھر ہماری کلاس لمبی نہ ہو۔ تو انا ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا کے عوامل میں سے ہے، یہ معنی تو پیدا کرتا ہے تاکید کا، ہرگز یا بے شک وغیرہ کا اس کا معنی آتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے اپنے مبتدا کو منسوب کرتا ہے۔ جتنے بھی مبتدا کے عوامل ہیں 6 کے 6، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لا، یاد ہے آپ کو؟ یہ رٹا لگا لیں ان کو، 6 کے 6 جو ہے نا یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان 6 میں سے جب بھی کوئی آئے گا تو یہ اپنے مبتدا کو منسوب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کو کیا کیا، الارض کو الارضا کر دیا اور السماوات کو السماواتی کر دیا، یہ دونوں منسوب ہو گئے، ان الارض والسماواتی یہاں تک، یعنی انا مبتدا کا عامل، اس کے بعد مبتدا کیا ہے الارض والسماواتی، لیکن اب ہم اس کو کیا کہیں گے، اس میں انا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب انا یا اخواتھا میں سے کوئی لگتا ہے تو پھر ہم اس کو آگے والے اسم کو مبتدا نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو اس میں انا کہہ دیتے ہیں، یا اس میں لکنا کہہ دیتے ہیں، یا اس میں انا کہہ دیتے ہیں، جو بھی پہلے عامل ہوگا۔ تو یہ اب دو جو ہے اسماء ہیں وہ مبتدا نہیں کہیں گے، اب اس کو ہم کہہ دیں گے اسماء انا، اور پھر آگے کیا ہے مخلوقات، یہ خبر ہے، یہ اپنی جگہ پہ ویسی کی ویسی رہی کہ یعنی بے شک زمین اور آسمان مخلوقات ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر آگے کیا ہے وَهُنَّ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اب واو تو ہو گیا، اور ہننا اب اس کی جمع مؤنث غائب، اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، جمع مؤنث غائب یعنی تھرڈ پرسن اور فیمنن اور پلورل، یعنی ہیا واحد کے لیے ہے، ہما دو کے لیے، اور ہننا جمع کے لیے۔ اگر ہوتا مذکر تو پھر ہم کہتے ہم، اب یہ مؤنث ہے تو ہننا، تو چونکہ مخلوقات ان ہے نا تو یہ مؤنث ہے تو لہذا اسی حساب سے ضمیر منفصل آئی ہننا۔ ہننا کے بعد کیا ہے آیات بینات، یہ اب پھر مرکب توصیفی بن گیا، مبتدا ہے ہننا اور اس کی خبر کیا ہے آیات بینات، کہ بے شک زمین اور آسمان مخلوقات ہیں اور وہ کھلی نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں اور بینات کھلی، یہ اس کی یعنی صفہ ہے۔ اچھا یہ کسی کی ویڈیو چل رہی ہے، یہ پلیز بند کر لیں، چلے میں نے آف کر دیا۔ اچھا جی اس کے بعد ان الشرک ضلال مبین وہو ظلم عظیم، اب یہاں ہوا کا استعمال آیا ہے کہ بے شک شرک کھلی گمراہی ہے اور وہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا، جیسے ہما دو کا استعمال آیا تھا، پھر یہ آگے کیا ہے ہننا جمع مؤنث کا آیا تھا، اور یہ واحد مذکر غائب، ہوا واحد مذکر غائب۔ اچھا کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، مجھے میسج آیا تھا لیکن اب مجھے نظر نہیں آ رہا کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا، اگر کوئی بات ہے تو بتا دیجیے۔ اچھا جی اس کے بعد آگے کیا ہے جی حل زینب معلمۃ کسلانۃ، اچھا اب اس میں آج کے لیسن کے حساب سے تو کوئی استعمال نہیں، لیکن اس کے جواب میں آئے گا۔ اس کا سوال ہے کہ کیا زینب ایک سست استانی ہے؟ لا ما ہی معلمۃ کسلانۃ، اب اس میں ہیا کا استعمال آیا، یعنی واحد مؤنث غائب، تھرڈ پرسن ہے، ایک ہے اور مؤنث ہے، تو ہیا آ جائے گا، نہیں وہ سست استانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا زینب تھا سوال میں، تو جواب میں زینب کا استعمال نہیں ہوا بلکہ اس کی ضمیر استعمال ہوگی ہیا۔ پھر آگے کیا بل ہی معلمۃ مجتہدۃ، بلکہ وہ محنتی استانی ہے، ٹھیک ہے جی۔
یا میں بار بار سارا نہیں بتاؤں گا کہ جی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو یہ آپ لوگ چونکہ سیکھ رہے ہیں، اگر ہم ایک ایک چیز کو مکمل تفصیل بتائیں گے تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اچھا آگے کیا ہے جی، حل الاسلام دین حق، کیا اسلام دین حق ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ صراط مستقیم، اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ ہوا ہو گیا اسلام کے لیے، یعنی پہلے اسلام استعمال ہوا ہے سوال میں، تو اب اس کی جگہ اس کی ضمیر آ گئی ہے واحد مذکر غائب۔ الدرس سہل، سبق یا درس آسان ہے، ولیکن ہوا طویل، لیکن وہ لمبا ہے، طویل ہے۔ اچھا یہ اب ہوا کس کے لیے آیا؟ الدرسو کے لیے۔ پھر آگے کیا ہے جی، الیس الفیل حیوانا ضخیما، کیا ہاتھی موٹا یا بہت بڑا جانور نہیں ہے؟ الیسا کیا نہیں ہے، الفیل ہاتھی، حیوانا جانور، ضخیما بھاری بھرکم، بلا ہوا حیوان ضخیم جدا، کیوں نہیں، وہ بہت زیادہ بڑا جانور ہے۔ جدا جب ہم جیسے انگریزی میں ساتھ لگاتے ہیں نا ویری، یعنی ہم نے کہنا ہو گڈ، تو اگر اس کے ساتھ ویری لگا دیں تو ویری گڈ، تو بہت اچھا ہو گیا۔ اسی طرح ضخیم ہے ہیوی، تو جدن جب لگ جائے گا تو کہہ دیں کہ ویری ہیوی۔ اچھا آگے کیا جی، انتم خیاتون، کیا تم سب درزی ہو؟ یعنی اب دیکھیے یہ انتا کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی انتا واحد کے لیے ہے، انتما مثنیٰ کے لیے، اور انتم جمع کے لیے ہے۔ تو یعنی سامنے جو موجود ہے جس سے بات ہو رہی ہے، یعنی میں پوچھ رہا ہوں سامنے موجود لوگوں سے جو کہ مذکر ہیں کہ کیا تم سب درزی ہو؟ آگے جواب کیا آ رہا ہے، ما نحن بخیاتین۔ اب آپ دیکھیے ما کا استعمال یہاں منفی والا ہے، نحنو آ گیا ہم، یعنی وہی، بخیاتین۔ اب دیکھیے یہ خیاتون سے خیاتینی، خیاتینا، یعنی یہ اس کی بن گئی ہے جری حالت، با کی وجہ سے، با چکے حرف جر ہے، تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ زور پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، نہیں ہم ہرگز درزی نہیں ہیں۔ اگر ہوتا نا ما نحنو خیاتینا تو پھر ہوتا ہم درزی نہیں ہیں، لیکن بی خیاتینا سے کیا ہو گیا، ہم ہرگز درزی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے، بل نحنو معلمون، بلکہ ہم اساتذہ ہیں۔ تو نحنو کیا ہو گیا، ہم۔ اچھا جی، اس کے بعد ان المرأتین الصالحتین جالستان، ہاں جی، اب دیکھیے اس میں جو ہے ویسے کوئی ضمیر تو استعمال نہیں ہوئی، انا کا استعمال ہوا ہے، اور یہ ہمارے جو پچھلے لیسن اس کے حساب سے ہے۔ کوئی کوشش کر سکتا ہے اس کو کرنے کی، اگر فوراً کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی اس میں اس کی ایکسپلینیشن کو کر سکتا ہے اس جملے کی، ان المرأتین۔ اچھا ایک تو یہ نا میم اور را کے بعد حمزہ ہے، اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی وہ تو نظر آ رہی، لیکن نیچے سے الف غائب ہے، تو یہ آپ الف لگا لیجیے گا۔ تو یہ ہے مرأتین الصالحتین جالستان۔ تو یہ کس طرح کا جملہ ہے، اس میں کیا چیز کیا ہوئی ہے، انا نے کیا کر دیا ہے اور پہلے کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں؟ اچھا شروع میں آپ ہمت کر رہے تھے لیکن لگتا ہے اب ہمت ہار گئے ہیں۔ بے شک دو تین جی نیک ہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا تھوڑی سی اور کوشش کریں، آپ نے کافی حد تک صحیح بتایا لیکن تھوڑی سی کمی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ بے شک دو عورتیں نیک ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے کہا ہے آپ نے؟ جی جی، تو اس میں تھوڑی سی کمی ہے، آپ سوچیں یا کوئی اور اس میں کوئی کرنا چاہے کہ جی اس میں صحیح یہ ہے۔ آپ نے 80% صحیح بتا دیا اس میں، لیکن چونکہ جملہ جس طرح سے ہے نا ترجمہ اس طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا دو چیزوں کو ملا دیا ہے۔ جی عرفان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں۔ سر بے شک دو نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایکسیلنٹ، یہ صحیح ہے جی، کہ بے شک دو نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ جو صالحتین ہے نا یہ اس کی صفت ہے مرأتین کی، تو یعنی دو نیک عورتیں، وہ اب چونکہ ویسے تو ہونا چاہیے تھا نا مرأتانی الصالحتانی، تو وہ انا کی وجہ سے منسوب ہو گیا،
ٹھیک ہے مبتدا، اور جالسہ تانی یہ نکرہ حالت میں خبر ہے، تو لہذا صالحہ تانی جو ہے نا وہ خبر نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے بتایا نا پہلے کیا نام تھا ان کا، مشتاق صاحب، تو انہوں نے اس کو خبر کے طور پر ترجمہ کیا ہے کہ بے شک دو عورتیں نیک ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، تو نیک ہیں بھی اس کی خبر بن گئی، تو ہم نے کیا کہنا ہے، بے شک دو نیک عورتیں، المرأتین الصالحتین، یہ مرکب توصیفی ہوا، اس کا ترجمہ ہو گیا دو نیک عورتیں، اور انا کی وجہ سے بے شک ہو گیا، اور جالسہ تانی یہ نکرہ ہے تو یہ خبر ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بے شک دو نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ویری گڈ جی۔ اچھا آگے ہے جی، ان المعلمین والمعلمات مبسوطون لیکن ما ہم بمجتہدین۔ اچھا جی، اس کے بارے میں کوئی ہمت کرے گا؟ اس میں بھی انا کا استعمال ہے، اور جس طرح اوپر والا جملہ ہے نا تقریباً اسی طرح کا کام ہوا ہے اس میں بھی، لیکن یہ تھوڑا سا جملہ لمبا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ جی عرفان صاحب۔ بے شک اساتذہ اور استانیہ خوش دل ہے لیکن وہ محنتی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بس تھوڑا سا نا جو محنتی نہیں ہے اس میں ہرگز محنتی نہیں ہے لگا دیں، کیوں؟ کیونکہ مجتہدین کے ساتھ بال، ہم نے سیکھا تھا نا کہ جب زور دے کے نفی کرنی ہو کسی بات کی تو پھر با لگ جاتا ہے، اگر ہوتا نا لیکن ما ہم مجتہدون، بلکہ نہیں مجتہدین، با نہ ہوتا تو پھر ہم وہی ترجمہ کرتے جو آپ نے کیا ہے، لیکن آپ نے ایکسیلنٹ، بہت اچھا کیا، 99% آپ کا جواب درست ہے۔ تو میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ انا لگنے کی وجہ سے جو معلمون تھا اور معلماتو تھا وہ تو ہو گیا نسبی حالت میں، ان المعلمین والمعلمات ہو گیا، اور مبسوطانی ان کی ہو گئی خبر کہ بے شک اساتذہ اور استانیہ خوش ہیں، لیکن ما ہم بمجتہدین، لیکن وہ ہرگز محنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، ویری گڈ، یہ آج ہم نے مل جل کے کیا، مجھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ امید ہے کہ اس کو پازیٹیولی لیں گے اور اگلی دفعہ جو ہے نا اس میں مزید حصہ لیں گے۔ اچھا، اگر تو آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے کیے تھے تو پھر اب آپ کا کام اگر ختم ہو گیا تو پھر اس کو نیچے کر لیں ہاتھ۔ امان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن، یہ جو لاسٹ والا سینٹینس ہے، جی جی، ان المعلمین والمعلمات مبسوطون، اس میں ہم نے مطلب صرف یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو پہلے والا آئے گا، چونکہ یہاں پہ دو اسم آ رہے ہیں معلمین اور معلمات، تو پہلے والے کے ساتھ ہم اس کی صفت لگائیں جیسے مبسوطون، انسٹیڈ کہ وہ معلمات کے حساب سے لگائیں۔ نہیں، اس میں صحیح، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، سب لوگ غور سے سن لیں کہ جب مذکر اور مؤنث جمع ہو جائے نا تو پھر اس کے حساب سے جو صفت ہوتی ہے یا جو خبر ہوتی ہے وہ پھر مذکر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ہی لگا سکتے ہیں نا، اب مبسوطون یا مبسوطاتانی ہم جو ہے نا وہ یعنی یا مبسوطاتن، یہ ایک ہی ان میں سے لگائیں گے، تو جب بھی مذکر اور مؤنث جمع ہوں، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا جو بھی سچویشن ہو، تو پھر ہم اس کے ساتھ صفہ یا اس کی جو خبر ہے وہ مذکر لائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، یہ ہمارے ہو گئے جملے ماشاءاللہ سے، اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آج ہم نے ضمیر منفصلہ کی بات کی ہے وہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد کچھ چند باتیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں۔ ایک تو یہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تمام ضمیر مبنی ہیں اور یہ حالت رفع میں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہے کہ یہ مبنی ہے، دوسری بات کیا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ یعنی شکل میں جو بھی نظر آئے اس میں، اب دیکھیں نا ہما یا ہننا یا ہم، اس سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ظاہری طور پر کہ جی اس پہ پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، وہ تو ہے نہیں، تو چونکہ مبنی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سب کے سب مبنی بھی ہیں اور حالت ان کی رفعی ہے۔ اس کے بعد یہ ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ ملا کر یا متصل کر کے نہیں لکھی جاتی، بلکہ ان کی لکھائی اور تلفظ علیحدہ اور مستقل ہے، اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی یہ جوڑ کے نہیں لکھے جاتے کسی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات ہے، ضمیر انا کو پڑھتے اور بولتے وقت الف کے بغیر یعنی انا پڑھتے ہیں۔ یہ ویسے تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے، یعنی ادائیگی اس کی کیسی ہوگی، لکھا تو نون کے ساتھ الف جائے گا، لیکن پڑھتے ہوئے جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب نون کے بعد الف ساکن آ جائے
اور نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے ویسے اصولاً پڑھنا چاہیے انا، یعنی 2 حرکت تک اس کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے جیسے ما، ٹھیک ہے. تو لیکن انا کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہے، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ استثناء ہے کہ ہم نے اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پہلے ہم پڑھ چکے کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اب اس قاعدے کے 2 استثناء سمجھ لیں کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اچھا، یہ عمومی قاعدہ تو کیا ہے کہ مبتدا ہوگا معرفہ اور خبر ہوگی نکرہ. یہ ہم نے پہلے پورے لیسن میں بھی پڑھا، اس کی مثالیں بھی پڑھی، اور ہم نے یہی طے کیا کہ عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن اس کا استثناء کیا ہے کہ کبھی کبھی خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. لیکن جب خبر معرفہ آئے گی تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ پہلا استثناء یہ کہ خبر اگر کوئی اس میں صفت نہیں ہے تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے. مثلا انا یوسف. اب دیکھیے نا، میں نے کسی سے پوچھا کہ جی من انتا، کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا انا یوسف. اس کا نام چونکہ یوسف ہے. اب یوسف معرفہ ہے نا، اس میں علم جو ہے کسی کا نام جو ہوتا ہے کسی شخص کا، وہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے. تو اب وہ انا یوسف اس نے کہا، تو یعنی خبر ہے، انا مبتدا ہے، خبر یوسف ہے، تو خبر مبتدا ہوگی. ایک تو یہ استثناء ہے اس طرح سے، یعنی جس کا کسی کا نام اگر ہوگا تو وہ معرفہ کے طور پر خبر آ سکتی. دوسرا استثناء کیا ہے، وہ زیادہ اہم ہے سمجھنا، کیونکہ اس کو جب جملہ بنانا ہوگا تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے بنتا ہے. دوسرا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر اس میں صفت ہو، یعنی پہلی بات میں کیا تھا کہ اس میں صفت نہیں ہے، یعنی وہ اس میں علم ہے انا یوسف ہو. اب دوسری بات کیا ہے کہ اگر اس میں صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر فاعل لے آتے ہیں، اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے. اچھا، اب اس میں شاید جملہ پڑھ کے بات پوری سمجھ نہ آئی ہو، اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں صفت کیا ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. جیسے کوئی یہ چیز سفید ہے، یہ چیز سیاہ ہے، یہ چیز لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ لذیذ ہے، یہ بد ذائقہ ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، نیک ہے، بد ہے، یہ ساری صفات ہے نا. اچھا، اب اگر خبر میں اس طرح کا کوئی اس میں صفت آئے تو اس کو معرفہ لانا اگر مقصود ہو. اچھا، مقصود کیا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جملہ بنائیں کہ جو خبر آ رہی ہے اس میں صفت وہ معرفہ حالت میں ہے. تو ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ جب ہم اس میں زور دینا ہو. جیسے میں نے کہنا ہو کسی کو کہ جی یوسف صالح، ٹھیک ہے، کہ یوسف نیک ہے، یہ تو ہے عام بات. لیکن اگر میں نے کہنا یوسف ہی نیک ہے، اس میں یعنی اس طرح کا زور پیدا کرنا ہو کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مثلا 5 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں جو یوسف نام کا شخص ہے صرف وہ نیک ہے، باقی نہیں ہے. تو اب میں کیا کہوں گا؟ اگر میں کہوں یوسف صالح تو یوسف نیک ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے باقی سارے بھی وہ اسی صفت کے مالک ہوں. لیکن اگر میں کہہ دوں یوسف ہی نیک ہے تو آپ سننے والے خود سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب جو یہ بات کرنے کا انداز ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ان جتنے لوگوں میں سے بات یہ یوسف کی ہو رہی، صرف یوسف ہی نیک ہے، باقی نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا مطلب پیدا کرنے کے لیے وہ جو صفت ہے نا صالح، اس کو ہم کر دیں گے الصالح. یوسف الصالح یعنی یوسف ہی نیک ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوگا، یوسف الصالح، تو اب یہ بن جائے گا مرکب توصیفی. ہم نے پڑھا ہے نا کہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، تو اس سے تو بن گیا یوسف الصالح نیک یوسف، یعنی یوسف ہی نیک ہے والا مطلب پیدا نہیں ہوا. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ان مبتدا اور خبر کے بیچ میں ہم ضمیر منفصل لے آئیں گے اس مبتدا کے مطابق. اب یوسف کیا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے نا. تو میں اگر کہہ دوں یوسف ہوا الصالح، تو یہ اب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یوسف ہی نیک ہے. ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے آپ کو بات کلیئر ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جی آگے آ جائیں آپ. اچھا، اس میں آپ کو جو ہے نا قرآن پاک سے بھی کچھ مثالیں مل جائیں گی. یہ جو ابھی بات میں نے سمجھائی ہے نا، تو یہ اسی طرح کا ہی ہے معاملہ کہ یعنی جو پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گی، اگر خبر معرفہ ہوگی، اور اس کے بیچ میں اگر ضمیر آ جائے، ہوا آ جائے، ہم آ جائے، یا ہما آ جائے، تو وہ 2 چیزیں ہوں گی تو ہما آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر مخاطب کا ہوگا تو انتا انتما، انتم میں سے کوئی آ جائے گا، انتنا آ جائے گا. اور اگر
मुतकल्लिम होगा तो आना या नानो आ जाएगा। ये हमने जो अभी 14-15 ज़मायर पढ़े हैं ना मुनफसिला, तो इनमें से कोई भी आएगा और आगे सिफा मुनफसिल आ जाएगी मारफा, तो ये वो यानी ये इस तरीके से खबर भी मारफा आ सकती है और उससे उसमें हसर पैदा हो जाएगा। हसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हसर का मतलब होता है एक्सेप्शन, कि अब इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये हसर है कि यानी सिर्फ एक अल्लाह माबूद है। इसी तरह से ये जो खबर मारफा हो और उससे पहले ज़मीर आ जाए तो ये इससे हसर पैदा हो जाता है कि अब ये जो खबर दी जा रही है इसके बारे में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही मिसाल जैसे मैंने दी है ना, इस तरह की और मिसालें आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे नए कलिमात हैं। खादिम उनको तो हम जानते हैं, नौकर या खादिम या मुलाजम। मबसूत उन खुश दिल, ज़खीम उन बड़ी जसामत वाला, जिद्दन बहुत बड़ा या बहुत ही, ये वेरी के मानों में यानी आता है। लाइब उन खिलाड़ी को कहते हैं, और मौइज़त उन बाज या नसीहत को कहते हैं। नाफे उन नफा बख्श मुफीद। तो इसमें कुछ अल्फाज तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इस्तेमाल भी हो चुके हैं हमारे जुमलों में, और कुछ समझ लेना ही होंगे एक दो। लाइबुन शायद आपने पहले नहीं इस्तेमाल किया, फिर नाफिउन नफा बख्श मौइज़तुन बास। इसके बाद जी हमारी एक्सरसाइज है आज के लेसन की, ये आपका होमवर्क है। मैं एक दो आपको बता देता हूँ, लेकिन अब हमने जितनी मेहनत की है ना आज की जो मिसालें थी, तो उसके नतीजे में इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि ये आप कर लेंगे। वरना ज़ाहिर है अगर हम उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे पहला जुमला है, वो उस्तानियां खड़ी हैं या बैठी हैं। अब ये आगे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये सवाल है कि यानी कोई पूछ रहा है कि वो उस्तानियां खड़ी हैं या बैठी हैं, तो वो उस्तानियां क्या होगा? वैसे तो आप अल-मुअल्लिमातु भी कह सकते हैं, लेकिन साथ उलाइका लगा दें। ठीक है, उलाइकल मुअल्लिमातु खड़ी हैं। ये पहले मैं मुस्बत जुमला बना रहा हूँ, उलाइकल मुअल्लिमातु काइमातुन खड़ी हैं। या जिस तरह और के लिए वाओ है ना, तो या के लिए औ है, अलिफ और वाओ साथ लगा देते हैं हम। ये और के माना देता है वाओ, और ये या के माना देता है औ। औ का मतलब है या, इंग्लिश में इसको हम कह देते हैं एंड, और इसको और। तो उलाइकल मुअल्लिमातु काइमातुन औ जालिसातुन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे? हल, बस पहले हल लगा दें। हल उलाइकल मुअल्लिमातु काइमातुन औ जालिसातुन, तो ये जुमला हमारा बन गया। इसके बाद इसका जवाब दिया गया, वो खड़ी नहीं बल्कि बैठी हैं। यानी सवाल करने वाले ने पूछा है कि वो उस्तानियां जो हैं वो खड़ी हैं या बैठी हैं, तो जवाब देने वाला क्या बता रहा है कि जी वो खड़ी नहीं बल्कि बैठी हैं। तो अब वो खड़ी नहीं क्या होगा? मा उलाइकल, बल्कि अब मुअल्लिमात नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए, वो खड़ी नहीं, ये जमा है ना, तो जमा के लिए हमने क्या सीखा? हुन्ना। मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब, यानी थर्ड पर्सन है और प्लूरल है और फेमिनिन है। जमा मुअन्नस गायब तो हुन्ना, तो हम क्या कहेंगे? हुन्ना पहले लगा देंगे मा या लईसा, मा हुन्ना या लईसा हुन्ना काइमातिन। क्यों? क्योंकि जब मनफी आएगा तो उसकी खबर जो होगी वो मंसूब हो जाएगी। बल्कि बल बैठी हैं जालिसा, बल्कि आप यहाँ फिर हुन्ना लगा देंगे, बल हुन्ना जालिसातुन। अब ये मुस्बत होगा ना बाद वाला, तो यहाँ जालिसातुन हो जाएगा, पहले काइमातिन हो जाएगा मनफी की वजह से, क्योंकि उसके पहले मा या लैसा लगाया तो वो मंसूब हो गया। ठीक है, ये आप पिछले लेसन को अगर आप ध्यान में रखेंगे, जो चीजें हमने जो कवायद पढ़े हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टाइम लगता है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सोचें। पहले जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था ना कि पहले उस जुमले में से सादा तरीन उसकी शक्ल, जो सादा मुस्बत जुमला है, वो निकालें और उसको तर्जुमा करने की कोशिश करें। उसके बाद उसमें अगर मनफी है तो वो ऐड कर दें, सवालिया है तो वो ऐड कर दें, कोई और इजाफी चीज है, कोई उसमें जोर देना है, कोई ताकीद पैदा करनी है, तो वो जैसे इन्ना है, या और मनफी के लिए बा साथ लगाना है, या लईसा या मा लगाना है, या क्वेश्चन के लिए हाल या हमजा लगाना है, तो वो बाद में ऐड करें
اور پھر لیکن ذہن میں رکھیں کہ ان کو ایڈ کرنے سے کوئی جملے کے کسی حصے میں خبر پہ یا مبتدا پہ کوئی اگر اثر پڑتا ہے تو وہ پھر اس کو چینج کرتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، اگر ہم کہیں وہ کھڑی نہیں ہے، اگر وہ ہم کہیں وہ کھڑی ہیں تو ہم کہیں گے ہننا قائماتن. لیکن اب کیا کرنا ہے، وہ کھڑی نہیں ہے تو پہلے ما لگا دیں، ما ہننا قائماتن، یعنی وہ ما کی وجہ سے منصوب ہو گیا. پھر بلکہ بل بیٹھی ہیں جالساتن، ہننا جالساتن، کیونکہ اس میں منفی یا کوئی اور عامل نہیں ہے تو لہذا یہ اس کی رفعی حالت ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے یہ جملے جتنے دیے گئے ہیں پوری کوشش کرنی ہے کہ صحیح کریں ان کو، اور یہ آپ کا باقی ہوم ورک ہو جائے گا. تھوڑے زیادہ جملے لیکن یہ اس کو خوشی کریں سارے. کسی لفظ کی عربی نہیں آتی تو وہ تو مشکل نہیں، وہ آپ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لیں گے، اور کچھ لفظ زیادہ تر تو آپ کو مل چکے ہوں گے پہلے جو آئے ہوئے ہیں. باقی اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہوگا. اگر عربی کسی لفظ کی آپ نے صحیح نہ بھی لکھی تو وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مل جائے گی آپ کو. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو جملے میں اگر فرض کیا مرکب توصیفی کا استعمال ہوا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں، اس کی حالت جو تھی وہ رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے، جہاں پہ تبدیل ہونی تھی وہ تبدیل کی ہے یا نہیں. تو جو آپ لوگ جواب دیکھتے ہیں نا، اس میں بعض اوقات میں نے دیکھا کچھ لوگ نا اس کی حرکات نہیں لگاتے ہیں یا تھوڑی لگاتے ہیں. مثلا مخلوقاتن ہے تو اب میم کے اوپر زبر تو لگا دی ہے، اس کے بعد باقی جتنے خا، لام، واو اور کاف، الف اور تا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگائی. تو اب اس سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کو اس کی پوری سمجھ آئی ہے یا نہیں. تو یعنی میں اس کا خود ہی اندازہ لگاؤں گا کہ اب یہ مخلوقات ہے تو اس کا مطلب یہ مخلوقات نہیں تصور کیا ہے لکھنے والے نے. لیکن اگر وہ مخلوقات وہاں صحیح ہے تو اگر آپ نے اس پہ اگر کوئی حرکت نہیں ڈالی تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں مخلوقات آیا تو پھر آپ کو اس کا مطلب اس کی پوری سمجھ نہیں آئی. تو اس لیے فی الحال آپ خاص طور پہ جو اردو سے عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، اس میں ہر کلمے کے ہر حرف پہ حرکت لگائیں اور کوشش کریں کہ صاف لکھیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے. اگر آپ کی کہیں غلطی ہے تو آپ کو پھر پتہ چل جائے بعد میں کہ جی یہ غلطی تھی اور میں نے یہاں جو یہ کیا تھا یہ صحیح نہیں کیا تھا اور یہ اس کی وجہ سے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر آپ اگلی دفعہ وہ غلط نہیں کریں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیسن پورا ہو گیا. اب یہ جو ہماری ایکسرسائز تھی نا پچھلی والی، وہ دیکھ لیں. وہ تھی تو چھوٹی سی، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اس دفعہ رسپانس تھوڑا سا کم تھا. پہلے جتنے لوگ کر کے بھیجتے تھے نا، اس دفعہ اتنے لوگوں نے نہیں کیا. تو وہ کہاں تھا جی ہمارا، یہ میں نے محض 2 جملے تو پہلے آپ کو سوگت کر کے دکھا دیے تھے، بلکہ لکھ کے سمجھا دیے تھے. باقی 3 رہ گئے تھے اور میں نے آپ سے ایک ہوم ورک کیا ہوا شیئر بھی کیا ہے، تو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا، میں اس کو سامنے رکھ کے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا اس کو یہاں بھی شیئر کر دیتا ہوں اور پھر دیکھ لیتے ہیں. اچھا، پہلے 2 جملے تو میں نے جیسے پہلے کہا نا، وہ تو میں آپ کو یہاں پہ کلاس پچھلی میں سمجھا چکا تھا. الولد الذی فی المسجد هو اخو زید، کہ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے وہ زید کا بھائی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز دیکھ لیجیے، یہ جو ہوا ہے نا، ہوا اخو زید، یہ یہاں لگا ہو یا ہوا فی المسجد وہاں لگا ہو، یہ دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، اسی جملے کو فرض کیا میں اردو میں کہوں کہ وہ لڑکا جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ زید کا بھائی ہے. اب یہ 2 دفعہ میں نے وہ لگایا لیکن بات میں کوئی غلطی نہیں ہے. یا اگر میں کہہ دوں لڑکا جو مسجد میں بیٹھا ہے زید کا بھائی ہے، اگر میں ہوا بالکل نہیں لگاتا، یعنی میں ایک دفعہ بھی وہ نہیں کہتا، تو جس کو میں سمجھا رہا ہوں یا جس کو بات بتا رہا ہوں اس کو سمجھ آ گئی ہے. تو اس لیے یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ نے ہوا یہاں لگایا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ہوا اگر کسی اور جگہ لگا دیں، الولد تو ہوا اللہ سے لگا دیں گے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا. یا فی المسجد کے بیچ میں ہوا لگا دیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. تو یعنی جہاں پہ لگا سکتے ہیں وہاں لگا دیں، ادھر آگے لگا دیں یا پیچھے لگا دیں، اس سے یعنی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ الولد یہ اس کی شکل صحیح ہونی چاہیے، پھر اللہ زی کا استعمال ہونا چاہیے، اللہ تی نہیں ہونا چاہیے، مونس والا نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ مثنیٰ کا ہونا چاہیے، نہ یہ جمع کا ہونا چاہیے. تو الولد کے حساب سے اللہ زی، پھر فی المسجد دی ہونا چاہیے. مسجدو لکھ دیا یا مسجدہ لکھ دیا تو غلط ہو جائے گا.
پھر اخو زیدن یہ مرکب اضافی ہے. اب دیکھیں اخن اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے مضاف جو ہوتا ہے وہ اس پہ تنوین نہیں آتی اور نہ الف لام آتا ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, مضاف کے ساتھ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. پھر جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے, تو یہ زیدن کی بجائے اگر کسی نے زیدان یا زیدن لکھا ہے تو وہ غلط ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. آگے کیا جی البنتو اللتی, اب دیکھیں نا یہ مؤنث کے حساب سے اللتی ہو گیا. امام المعلماتی جو یعنی استانی کے پاس ہے یا معلمہ کے پاس ہے یا سامنے ہے, یا زکیتن وہ ذہین ہے. اب یہ زکیتن کسی نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے, اگر زکیتان یا تن کر دیا تو غلط ہوگا, یا زکیون لکھ دیا تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ ہیا کے ساتھ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے جی الذین فی المسجد ہم صالحون. اب یہ جملہ کیا تھا, وہ لوگ, تو وہ لوگ کے لیے آپ اولئک الذین کر دیں تو زیادہ بہتر. ویسے تو دیکھیں نا لوگ کو ہم ناس بھی کہتے ہیں تو ہم کہہ دیں الناس الذین فی المسجد ہم صالحون, لیکن زیادہ مناسب ایک ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کام کرنا, ایک ہوتا ہے زیادہ اچھا کام کرنا, تو اس میں تھوڑی سی زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی. تو اس کے اگر آپ کہیں گے نا اولئک الذین فی المسجد صالحون بھی ٹھیک ہے, ہم صالحون بھی ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا ہے جی الکتاب الذی علی الطاولۃ لزید. ٹھیک ہے جی, وہ کتاب جو میز پر ہے وہ زید کی ہے. تو الکتاب الذی, اچھا اب دیکھیے کتاب اردو میں ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں تو اس لیے یہاں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ اللتی لگا دیں, لیکن آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کتاب عربی میں مذکر ہے تو لہذا الذی لگے گا. ٹھیک ہے جی, الکتاب الذی علی الطاولۃ, یا مکتب بھی کہتے ہیں المکتبی لزیدن, کہ یہ زید کے لیے ہے یا یہ زید کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومنات ہیں, ایسے ہی تھا اردو میں, وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومنات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو النساء یہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اولئک النساء وہ عورتیں, اللاتی یہ ٹھیک ہے, اللاتی بھی ٹھیک ہے, اللہ بھی ٹھیک ہے. یاد ہوگا آپ کو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جمع کے لیے جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ اللاتی بھی ٹھیک ہے, اللہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو اللاتی فی البیت مومنات, تو یہ جو زیادہ صحیح تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا, تو اس کو میں نے اب سمجھا بھی دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پچھلی ایکسرسائز بھی پوری ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.